اندر سے پوری پلٹن ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لائبہ: شیرو پلیز روزینہ کو غلط مت سمجھو، وہ تو بس تمہیں ایسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ شیرو: مجھے ضرورت نہیں ہے چال باز مکاروں کی۔ روزینہ: آخر تمہیں کب یقین آئے گا مجھ پر کہ میں بدل گئی ہوں؟ ایک موقع تو سب ہی دے دیتے ہیں۔ شیرو: میں سب میں شامل نہیں ہوں۔ رحیلہ باجی: یہ کیسے بات کر رہا ہے تو شیرو، میرا بھائی کیا ایسا ہے؟ روزینہ: تم اس کی بات کا برا مت مانو، اسے ہم نے ہی سزا دی تھی کان پکڑنے کی۔ چلو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو۔ میں نے باجی کو دیکھا تو میرے چہرے پر ابھی بھی غصہ دیکھ کر وہ مجھ سے بولیں، رحیلہ باجی، کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ غصہ تھوک دو اب۔ اگر ہم کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ اب بدل گیا ہے؟ سب نے باجی کی بات کی حمایت کی اور اندر چلے گئے۔ ریما کی آنکھوں میں بھی ایک التجا تھی تو میں بھی بات مان کر اندر چل پڑا، اور اب روزینہ لائبہ کے آنے سے ہمارا گروپ اور بڑا ہو گیا تھا۔ ہم 2 ٹیبل جوڑ کر گھیرا بنا کر بیٹھے تھے۔ روزینہ: تھینک یو رحیلہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ سب کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، ٹرسٹ می۔ زینت: ہمارے گروپ کا سیدھا اصول ہے، نہ بے وفائی، نہ دھوکے بازی، اور دوستوں کے لیے کچھ بھی کر جاؤ، پر اس میں سب کا ہنسی مذاق چلتا ہے اور کوئی برا نہیں مانتا۔ اگر تمہیں مذاق اچھا نہیں لگتا تو تمہاری ہمارے ساتھ نہیں بننے والی۔ بہرحال آئی ایم سوری، میں نے بھی تمہارے ساتھ تھوڑا سختی دکھائی تھی۔ روزینہ: اٹس اوکے، تم نہیں تھیں، میں ہی غلط تھی، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ آئی ایم سوری، اور مجھے تمہاری تمام شرائط منظور ہیں۔ زینت: چلو ٹھیک ہے، اور آپ کو لائبہ بھی مجھے اور میں برا نہیں مانتی کسی بات کا۔ رحیلہ باجی: تو اب سب کلیئر ہے۔ شیرو: تم بھی اب غصہ چھوڑ دو۔ روزینہ نے جو بھی غلطیاں کی ہیں اس کے لیے ہم سب اسے معاف کرتے ہیں۔ شیرو: میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے اسے معاف کیا، پر مجھے ابھی بھی اس پر یقین نہیں ہے۔ مہرین: روزینہ باجی کچھ بھی غلط نہیں کریں گی، میرا دل کہتا ہے۔ روزینہ: تھینک یو ویری مچ مہرین، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ ریما: پلیز شیرو، ایک موقع تو دے کر دیکھو باجی کو۔ مناہل اور زینت: یس شیرو، ٹھیک ہے، اگر تم سب کی یہی خواہش ہے تو ایک ٹیسٹ میں لوں گا، اگر اس نے پورا کر دیا تو میں اسے دوست مان لوں گا۔ روزینہ: مجھے سب منظور ہے، میں کچھ بھی کر لوں گی۔ زینت: لو بھائی، ہو گیا فیصلہ۔ مجھے تو پوری امید ہے روزینہ باجی کلیئر کر ہی لیں گی، بشرطیہ کہ ہمارے پہلوان جی جان بوجھ کر انہیں مشکل کام نہ دیں تو۔ رحیلہ باجی: روزینہ، مجھے بھی بھروسہ ہے تم پر اور شیرو پر بھی کہ یہ کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا۔ ہم سب اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ لیکچر ختم ہونے کا ٹائم ہو رہا تھا
اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ادھر بیل بجی اور ادھر سب کے منہ لٹک گئے۔ زینت: آج لیکچر اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ شٹ یار، پارٹی تو درمیان میں رہ گئی۔ مناہل: کوئی بات نہیں، ہم لیکچر مس کر دیتے ہیں۔ رحیلہ باجی: نہیں، کوئی لیکچر مس نہیں کرے گا، چلو باقی کل دیکھتے ہیں۔ سب اٹھ کر باہر چل دیے۔ رحیلہ باجی، مہرین، ریما اور مناہل اپنے بلاک میں چلی گئیں اور ادھر زینت، معید اور میں اپنے بلاک کی طرف۔ روزینہ اور لائبہ بھی ہمارے ساتھ آ رہی تھیں۔ روزینہ میرے ساتھ چل رہی تھی اور بار بار مجھے دیکھنے لگتی۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ تبھی میں رک گیا۔ شیرو: معید اپنی گاڑی کی چابی دے گا مجھے؟ معید: یہ لے۔ پر کام کیا ہے؟ زینت: تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم بھی آئیں ساتھ؟ شیرو: مجھے تھوڑا روزینہ سے کام ہے۔ اپنا نام سنتے ہی روزینہ میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ معید سمجھ گیا تھا کہ میں نے چابی کیوں مانگی۔ زینت بھی چپ ہو گئی۔ شاید اسے لگا ہوگا کہ میں روزینہ کا کوئی ٹیسٹ لینے لگا ہوں۔ زینت: نوجوانوں، ہمیں شرمندہ مت کرنا۔ شیرو، لائبہ، روزینہ، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ میں دونوں کو لے کر کار پارکنگ کی طرف چل دیا اور معید زینت کے ساتھ اپنی کلاس میں۔ روزینہ اور لائبہ دونوں ہی میرے ساتھ چپ چاپ گاڑی تک آ گئیں اور کوئی سوال نہیں پوچھا۔ میں نے گاڑی سے لیپ ٹاپ نکالا تو روزینہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ شیرو: اسے پہچانتی ہو؟ روزینہ: یہ تو ناصر کا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ شیرو: میرے پاس کیسے آیا یہ ضروری نہیں، فی الحال اسے کھولو اور ثابت کرو تم بدل چکی ہو۔ روزینہ: اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کھول لے گا۔ شیرو: اس میں پاس ورڈ لگا ہے اور وہ صرف تمہیں ہی پتہ ہو سکتا ہے۔ روزینہ: تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو ناصر کے لیپ ٹاپ کے ساتھ؟ شیرو: مجھے پتہ تھا تم صرف بدلنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ لائبہ: روزینہ، کھولنا اسے، تو سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ روزینہ: میں تو بس جاننا چاہتی تھی، لاؤ ادھر دو۔ روزینہ نے میرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا اور اسے سٹارٹ کر کے پاس ورڈ لگایا تو لیپ ٹاپ کی سکرین اوپن ہو گئی، جسے دیکھ کر میرے اندر سے بہت خوشی ہوئی۔ روزینہ: لو اب آ گیا یقین، یا کچھ اور بھی کروں؟ شیرو: نہیں، بس اتنا بہت ہے۔ لائبہ: تھوڑا اس میں سے وہ ویڈیو ڈھونڈنا جو ناصر نے بنائی تھیں۔ روزینہ: کون سی ویڈیو؟ شیرو: ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اپنے بھائی کے کارنامے۔ لائبہ: میرے خیال سے ہمیں لائبریری میں چلنا چاہیے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ روزینہ: نہیں، اس سے اچھا ہم تھرڈ فلور پر خالی کلاس رومز میں چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آتا۔ ہاں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم تینوں واپس اپنے بلاک میں آئے اور تیسرے فلور پر پہنچ گئے، جہاں پر کبھی کبھی ہی کلاس لگتی تھی۔
اس لیے یہ پورا فلور خالی تھا۔ ہم تینوں ایک کلاس روم میں گھس گئے اور لائبہ جلدی سے ویڈیو سرچ کرنے لگی۔ ناصر نے بھی کئی کریک ویڈیوز کہیں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں جو ایکسپرٹ کے بنا کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا، اور میں نے لائبہ سے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ کمپیوٹر کے بارے میں اچھی معلومات رکھتی تھی۔ جیسے ہی اسے وہ سیکرٹ ویڈیو ملی تو اس نے مجھے چیک کرنے کو کہا۔ میں نے دیکھا ایک فولڈر شائستہ کے نام کا بنا ہوا تھا۔ اسے لائبہ نے اوپن کیا تو کافی ساری ویڈیوز نکل آئیں جن میں ناصر اور اس کے دوستوں کی بہت ساری ویڈیوز تھیں شائستہ سے ملاقات کرتے ہوئے۔ لائبہ کو تو پتہ ہی تھا، مگر روزینہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں ویڈیو چیک کر رہا تھا، روزینہ کے چہرے کے اثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے سارا فولڈر ڈیلیٹ کر دیا اور دوسرے فولڈر دیکھے تو ان پر بھی کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ شیرو، دیکھ لیے اپنے بھائی کے کارنامے، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کی ویڈیو بنا کر ان کی زندگی برباد کرتا تھا تمہارا پیارا بھائی، اور یہی وہ اس دن مہرین کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میرا بس چلے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ شائستہ بیچاری غریب گھر کی معصوم لڑکی تھی، دیکھو کیا کیا تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ۔ روزینہ آنکھوں میں آنسو لیے، میں نہیں جانتی تھی ناصر ایسا ہے، قسم سے یہ سب مجھے نہیں پتہ تھا، ورنہ میں خود اسے سزا دیتی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، میں ناصر کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے خود سے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں۔ شیرو، لائبہ پلیز باقی سب ویڈیو بھی پوری طرح سے ختم کر دینا تاکہ پھر ناصر کسی کو مجبور نہ کر سکے۔ لائبہ، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ روزینہ، رکو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس کس کی زندگی اس درندے نے برباد کی ہے تاکہ میں سب سے معافی مانگ سکوں۔ شیرو، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ روزینہ، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ چلو خود اپنے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کر دو، لیکن پھر اس سے ان لڑکیوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب آزاد ہیں، اور انہیں ناصر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لائبہ، روزینہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم بھی ساتھ میں بیٹھ جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ شیرو، نہیں، تم روزینہ کے ساتھ رکو، میں کسی سے مل کر آتا ہوں۔ روزینہ، پلیز شیرو، آئی ایم سوری، میں سچ میں نہیں جانتی تھی کہ ناصر ایسا ہے، میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد کبھی اسے اپنا بھائی نہیں کہوں گی۔ ایسے گھٹیا انسان سے تو کسی کا بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں سچائی پتہ چل گئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے اسی میں خوشی ہے۔ بس اب زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غلط مت کرنا۔ روزینہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے اپنا دوست بنا لو۔ شیرو، کیا؟ روزینہ، یہ سب دیکھنے کے بعد اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم صحیح تھے، میں
تم لوگوں کی دوستی کے قابل ہو ہی نہیں۔ ایسا گھٹیا انسان کی بہن ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے۔ شیرو: ایسا مت کہو، پہلے مجھے جو لگتا تھا اب تم نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ اب سے تم باقی سب کی طرح میری دوست ہو، اور میں امید کرتا ہوں تم میری پرانی باتوں کو بھول کر میری اچھی دوست بنو گی۔ میری بات سن کر روزینہ کے روتے ہوئے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہا تو وہ ہاتھ ملانے کی جگہ خود ہی میرے گلے لگ گئی اور میرے ساتھ لگی آنسو بہانے لگی۔ شیرو: یہ کیا، تم تو رونے لگی، پلیز ایسا مت کرو۔ میں نے تو سنا تھا روزینہ بہت اسٹرانگ ہے، مگر تم بچوں کی طرح رونے لگی۔ دیکھو لائبہ، تمہاری دوست تو چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ اگر یہ ایسے ہی روتی رہے گی تو میں اس سے دوستی نہیں کروں گا۔ اسے کہہ دو مجھے ہنستے ہنسانے والا دوست ہی پسند ہے۔ روزینہ: میں کب رو رہی ہوں؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ تم بہت اچھے ہو، سچ میں بہت اچھے ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ شیرو: اچھا، تم دونوں اپنا کام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں روزینہ کو لائبہ کے پاس چھوڑ کر جلدی سے باہر نکلا۔ اب مجھے یہ خوشخبری شائستہ کو سنانی تھی۔ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا۔ شائستہ کو یہ سب جان کر کیسا لگے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے فون لگایا: شائستہ، شکر ہے تمہیں یاد آیا کہ ہم ابھی بھی دنیا میں ہیں، ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے شاید تم ہماری قبر ڈھونڈتے ہی آؤ۔ شیرو: یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کہاں تم؟ مجھے تم سے ملنا ہے۔ شائستہ: خیریت تو ہے جو مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے ملنے سے صاف منع کر رکھا ہے۔ شیرو: میں نے کب منع کیا تھا؟ اچھا پہلے مجھے بتاؤ تم کہاں ہو اس وقت؟ شائستہ: اور کہاں ہوں گی، بھلا اجڑے لوگوں کا بھی کوئی اور ٹھکانہ ہوتا ہے ویرانیوں کے سوا؟ شیرو: ایسی باتیں مت کرو، تمہاری زندگی پھر سے گلزار کرنے کا وعدہ کیا ہے میں نے، اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تم رکو، میں ابھی وہاں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے کال کاٹ دی اور شائستہ سے ملنے کے لیے لائبریری میں چلا گیا۔ شائستہ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی زندگی سے کتنا بیزار ہو چکی ہے، پر میں اسے ایسے زندگی سے ہارتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر مجھے بھی تو دوستی کا فرض ادا کرنا تھا۔ میں لگ بھگ بھاگتا ہوا لائبریری میں گیا تو شائستہ ایک کونے میں بیٹھی جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ شیرو: شائستہ، شائستہ بات کیا ہے؟ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ شیرو: یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو پھر بتاتا ہوں۔ شائستہ: ایسی کیا بات ہے جو یہاں نہیں بتا سکتے؟ شیرو: تم چلو تو صحیح۔ شائستہ: اچھا اچھا، چل تو رہی ہوں میں شائستہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بار بار پوچھے جا رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں بس اسے
کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔